إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام بنی و انسانوں کو اس دار فانی کے اندر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد، مبعوث کرنے کے بعد یوں ہی نہیں بھٹکتا ہوا جانوروں اور کیڑے مکوڑوں کی طرح چھوڑ دیا، بلکہ ہمارے اور آپ کے خاطر بہت سارے نبیوں اور رسولوں کو بھیجتا رہا، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم سامعین کرام اور میرے اسلامی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین میری ماں و بہنوں، موضوع ہے، ٹاپک ہے مسجد کی اہمیت۔ میرے بھائیوں، اسلام میں مسجد کی بڑی اہمیت ہے۔ مسجد یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ مسلمان دن و رات میں کم از کم 5 مرتبہ جمع ہوتے ہیں اور اسلام کا سب سے اہم فریضہ ادا کر کے اپنے دلوں کے اندر سکون اور آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں۔ مسجد وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے بندے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں اور اس کے سامنے عاجزی و انکساری کا اظہار کرتے ہیں۔ مسجد وہ عبادت گاہ ہے جہاں مؤمنین تقرب الہی کے لیے مختلف عبادات سر انجام دیتے ہیں۔ مسجد وہ جگہ ہے جہاں مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے لوگ، 1 کروڑ پتی انسان، 1 ارب پتی انسان اور ایک غریب سا غریب انسان اور چھوٹے بچے بوڑھے، سب ایک ہی سب میں کھڑے ہو کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے بندگی کا اظہار کرتے ہیں۔ ایک ہی قبلہ کی طرف رخ کر کے سب ایک ہی اللہ کو پکارتے ہیں، دعا اور اس سے راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ مسجد وہ عظیم جگہ ہے جہاں اللہ کے گنہگار بندے اپنے گناہوں پر آنسو بہاتے ہیں، توبہ و استغفار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے شرگوشی کرتے ہوئے معافی مانگتے ہیں اور اسے راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مساجد کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورۃ توبہ کے اندر فرماتا ہے، انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اللہ تعالیٰ کی مساجد کو آباد کرنا تو ان لوگوں کا کام ہے، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہو، والیوم الآخر، اور جو یوم آخرت کے اوپر ایمان رکھتا ہو، جو قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، واقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرتا ہو، وآت الزکاۃ، اور زکات ادا کرتا ہو، ولم یخش الا اللہ، اور اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتا ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتا ہو، فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، تو ایسے ہی لوگ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں ہدایت یافتہ ہوں گے، تو ایسے ہی لوگ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں کامیاب ہوں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں اور میرے پیاری ماں و بہنوں، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی اچھی بات فرمائی ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 قابل توجہ بات ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مساجد کی نسبت کو اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا مساجد اللہ، اللہ کی مسجدیں، یقیناً یہ ان مساجد کا شرف اور ان کی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی طرف منسوب کر رہا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی مساجد کو تعمیر کرنا اور تعمیر کرنے کے بعد آباد کاری کا کام ان لوگوں کی طرف منسوب کیا ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مساجد تعمیر کرنا اور انہیں آباد رکھنا یہ ایمان کی نشانی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کی صحیح روایت ہے، اذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالایمان، اگر تم کسی آدمی کو مسجد میں آتا جاتا دیکھو، اگر تم کسی شخص کو مسجد میں آتا جاتا دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی دے دو، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر،
اللہ تعالیٰ کی مساجد کو آباد کرنا تو ان لوگوں کا کام ہے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو۔ تیسری چیز یہ کہ جو شخص ایمان باللہ اور ایمان بالیوم الآخر کے تقاضوں کو پورا کرتا ہو، یعنی مساجد کو آباد رکھتا ہو اور پانچوں ٹائم مسجد میں آ کر کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہو۔ اور یہاں پہ میں ایک اور چیز کہہ دینا چاہتا ہوں، اگر آپ اذان سنتے ہیں، اذان کی آواز سنتے ہیں اور سننے کے باوجود اگر آپ بغیر کسی شدید عذر کے اگر آپ گھر میں نماز پڑھتے ہیں تو معاف کیجئے میرے پیارے ساتھیوں، آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ ایک حدیث آپ اپنے سامنے رکھیے، ترمذی کے صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من سمع النداء فلم یاتہ فلا صلاۃ لہ الا من عذر، جو کوئی بھی شخص اذان کی آواز کو سنتا ہو اور اذان کی آواز سننے کے بعد وہ گھر میں نماز پڑھتا ہو الا من عذر، بغیر کسی شدید عذر کے، تو یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں اس کی نماز نہیں ہوگی۔ جو کوئی بھی شخص اذان کی آواز سنتا ہو اور سننے کے باوجود بغیر کسی شدید عذر کے، بغیر مجبوری کے اگر وہ گھر پہ نماز پڑھتا ہو تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی کے ایک صحابی ہے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، صحیح مسلم کے روایت ہے، نابینا صحابی ہے، اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت دے دیجیے، کیونکہ جب میں مسجد آتا ہوں تو مسجد سے میرا گھر بہت دور ہے، اور جب میں مسجد نماز پڑھنے کے لیے آتا ہوں تو راستے میں کیڑے مکوڑے، درندے، سانپ، بچھو وغیرہ مجھے مل جاتا ہے کہ اللہ کے نبی مجھے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت دے دیجیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے، تم گھر میں نماز پڑھ دینا۔ پھر جب وہ صحابی رسول جانے لگے تو اللہ کے نبی نے اسے بلایا، اور بلا کر کے اللہ کے نبی کہتے ہیں، صحیح مسلم کے الفاظ ہے، حل تسمع النداء، کیا تم اذان کی آواز کو سنتے ہو؟ اور ایک روایت میں ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، کیا تم حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آواز سنتے ہو؟ وہ صحابی کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، ہاں اللہ کے رسول، میں اذان کی آواز سنتا ہوں، میں حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آواز سنتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا اجد لک رخصتا، پھر تمہارے لیے رخصت نہیں ہے، اور ایک روایت میں ہے فاجب، تو تم پر واجب ہے کہ تم مسجد میں آ کر کے نماز پڑھو۔ اگر اذان کی آواز سنتے ہو اور سننے کے باوجود اگر آپ گھر میں نماز پڑھتے ہو بغیر کسی شدید عذر کے تو معاف کیجئے میرے پیارے ساتھیوں، آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تو جو کوئی بھی شخص پانچوں ٹائم کی نماز مسجد میں آ کر کے پڑھتا ہو، جماعت کے ساتھ پڑھتا ہو، اور ساتھ ہی زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہو، اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتا ہو، تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسے ہی لوگ کامیاب ہوں گے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ ان تینوں چیزوں میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مساجد کی تعمیر اور تعمیر کے بعد ان کی آباد کاری کا یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت بیان کیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے سورہ جن کے 18 نمبر کی آیت کے اندر فرماتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، بے شک مسجدیں اللہ کے لیے ہے تو تم اس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ مسجدیں اللہ کے لیے ہے تو تم اس میں اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارو۔ مسجد میں آ کر کے الٹی سیدھی باتیں کرنا، بیہودہ باتیں کرنا، لا یعنی فضول اور دنیا بھر کی میٹنگ وغیرہ کرنا، معاف کیجئے میرے پیارے ساتھیوں، سب حرام ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک شہروں میں جو سب سے پسندیدہ چیز اللہ تعالیٰ کو ہے وہ مساجد ہے، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اللہ تعالیٰ کو شہروں میں جو سب سے ناپسندیدہ چیز ہے وہ بازار ہے۔ اللہ کے نبی نے اس حدیث کے اندر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو جو سب سے پسندیدہ جگہ ہے شہروں میں وہ اللہ تعالیٰ کی مساجد ہے، اور جو سب سے ناپسندیدہ چیز ہے، جگہ ہے، وہ بازار ہے۔ لیکن بازار ہمارے لیے بہت ضروری بھی ہے،
لیکن اللہ کے نبی نے یہ کیوں فرمایا کہ سب سے زیادہ پسندیدہ چیز مساجد ہے اللہ تعالیٰ کو اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز بازار ہے؟ اس لیے کہ بازار کے اندر دھوکہ، جھوٹ، فریب، لایعنی باتیں، بیہودہ باتیں، یہ سب چیزیں وہاں پہ کی جاتی ہے، اور مساجد کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادات کیے جاتے ہیں، نمازیں پڑھی جاتی ہیں، اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو جو سب سے پسندیدہ جگہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مساجد ہے، اور جو سب سے اللہ تعالیٰ کے ہاں شہروں میں جو ناپسندیدہ جگہ ہے وہ بازار ہے۔ لیکن آج بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اور آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، آنے کے بعد بارہا یہ کہا جاتا ہے اکثر نمازوں میں کہ بھائی صاحب صفیں درست کر لیجئے اور موبائل وغیرہ فلائٹ موڈ سلین وغیرہ کر لیجئے، لیکن آج لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ موبائل بز رہا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اور بہت سی جگہوں پر تو یہ بھی دیکھنے کو آتا ہے، یہ بھی سننے کو آتا ہے کہ موبائل کے اندر گانا بھی بج رہا ہے، موبائل کے اندر سانگ بھی، فلمی دنیا کی جو ہے دنیا بھر کی سانگ وغیرہ بھی بج رہا ہے، بہت سی جگہوں پر یہ دیکھنے کو آتا ہے۔ اور لوگوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، لا تصحب الملائکۃ رفقۃ فیہا شرب ولا جرس، جس گھر میں کتا پالا جائے اور جس گھر میں گھنٹی بجائی جائے وہاں پہ فرشتے نہیں داخل ہوتے ہیں، وہاں پہ فرشتے نہیں آتے ہیں، گھنٹی بجائی جائے۔ اور آگے بڑھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحَرِّ وَالْحَرِيرِ وَالْخَمْرِ وَالْمَعَازِفِ، میری امت کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو ریشم کو حرام قرار دیں گے اور شراب پئیں گے اور گانے بجانے موسیقی کو سانگ وغیرہ کو جائز قرار دیں گے۔ مسجد کے اندر آتا ہے، آنے کے بعد موبائل بجتا ہے، گانا بجتا ہے، لیکن آج کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اور بہت سے لوگ تو یہ سوچتے ہیں کہ مولوی صاحب اگر ہم مسجد کے اندر اگر موبائل ہم فلائٹ موڈ وغیرہ کریں گے، سلینڈ کریں گے تو ہمیں گناہ ملے گا۔ ایک حدیث آپ اپنے سامنے رکھیے، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ میں اپنی خالہ حضرت میمونہ کے یہاں آیا ہوا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، تو میں بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور میں آپ کی بائیں جانب بائیں طرف کھڑا ہو گیا، تو اللہ کے نبی نے مجھے پکڑ کر کے دائیں طرف کر دیا۔ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اگر آپ کا موبائل بج رہا ہو، سائلنٹ نہ ہو، پہلی بات تو آپ جب مسجد میں آئے تو موبائل لے کر کے نہ آئے، اور اگر آپ لے کر کے بھی آتے ہیں تو فلائٹ موڈ سلین وغیرہ کر کے آئیں اور جیب میں رکھنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ باہر بھی رکھتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ جیب میں رکھنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد آپ جب مسجد میں آئیں نماز کے لیے، اگر خدا نہ خواستہ بھول گئے آپ فلائٹ موڈ وغیرہ کرنے کے لیے اور نماز میں اگر فون آ جاتا ہو تو آپ کو چاہیے کہ آپ سلین یا فلائٹ موڈ کر دیں، آپ کو چاہیے کہ آپ فلائٹ موڈ کر لے، سلینڈ کر لے، کیونکہ اللہ کے نبی نے حضرت ابن عباس کو پکڑ کر کے دائیں جانب کر دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں تھوڑا بہت۔ اسی طریقے سے ہم اور آپ مسجد میں آتے ہیں، ٹوپی وغیرہ پہنتے ہیں، ٹوپی دیکھیے یہ سنت اور واجب نہیں ہے، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ پہننا چاہیے، پہننا چاہیے، بلکہ کچھ کہتے ہیں کہ پہننا ضروری ہے، پہننا چاہیے، لیکن اگر آپ پہنتے ہیں اور اگر خدا نہ خواستہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ٹوپی گر جاتی ہے نماز کے وقت، نماز پڑھتے پڑھتے، لیکن اگر کوئی پہن لے نماز کی حالت میں تو بوال کھڑا ہو جاتا ہے، بہت سارے لوگ اسے حقیر سمجھتے ہیں۔ اگر کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے آپ پہن لیتے ہیں تو آپ گنہگار نہیں کہلائیں گے اللہ تعالیٰ کے ہاں، نہ آپ کی نماز میں کوئی کمی ہوگی میرے پیارے ساتھیوں۔ تو ان سب چیزوں کا آپ ضرور خیال رکھیں، خاص کر کے جب آپ مسجد میں آئے تو موبائل کا فلائٹ موڈ کر کے ضرور رکھیں۔ آپ اللہ کے گھر میں آ رہے ہیں، آپ اللہ کے لیے آ رہے ہیں۔ آج دنیا کے اندر مجھے یاد ہے میرا اوپر ایک بار کسی نے کوئی مقدمہ کر دیا، کیس کر دیا، جھوٹے آروپ میں پھنسا دیا تھا۔ اس کے بعد جب میں کورٹ میں مجھے حاضر کیا گیا، پیش کیا گیا، تو پہلے سے ہی وکیل وغیرہ نے یہ کہہ دیا
کہ جب تم وہاں پہ جاؤ تو موبائل مت لے کر کے جانا، فلائٹ موڈ کر کے جانا، سائلنٹ کر کے جانا، ابو کو موبائل دے کر کے جانا۔ میرے بھائیوں، آج ہم اور آپ دنیا کے اندر بڑے آدمی کے پاس جاتے ہیں تو موبائل ہم اپنے گھر پہ رکھ کے آتے ہیں یا پھر سائلنٹ وغیرہ کر کے جاتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ اللہ کے گھر میں آ رہے ہیں، اللہ کے لیے آ رہے ہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ تو بدرجہ اولا موبائل فلائٹ موڈ اور سائلنٹ کر کے آئے۔ یہ مسجد ہے میرے پیارے ساتھیوں، تو اس چیز کا ضرور خیال رکھیں۔ اسی طریقے سے ہم اور آپ جب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں، امام البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے السلسلۃ الصحیحہ کے اندر، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، من توضأ وجاء إلى المسجد فهو زائر الله عز وجل وحق على المزور أن يكرم الزائر۔ جو کوئی بھی شخص وضو کرتا ہو اور وضو کرنے کے بعد مسجد میں آتا ہو تو اللہ تعالیٰ کا مہمان ہوتا ہے، اور اللہ کے لیے اس پر واجب ہے، حق ہے، ضروری ہے کہ وہ مہمان نوازی کرے۔ اگر کوئی شخص مسجد میں آتا ہو تو اللہ کا حق ہے کہ وہ مہمان نوازی کرے، اللہ تعالیٰ کے اوپر واجب ہے۔ یہاں پہ ایک اور چیز میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ جب نماز کے لیے آتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ پہلی بات ہم اور آپ مسجد پیدل چل کر کے آئے۔ آپ کا ایک ایک قدم میرے پیارے ساتھیوں گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ اگر گھر قریب ہے تو چل کر کے آئے، اگر دور ہے تو آپ گاڑی وغیرہ میں آ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اگر قریب ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ مسجد چل کر کے آئے۔ تو مسجد کی بڑی اہمیت ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مساجد کی بڑی فضیلت ہے، بڑی اہمیت ہے۔ میرے بھائیوں، آج کے اس بزی دور میں کسی کا دل مال میں اٹکا ہوا ہے، کسی کا دل کاروبار میں اٹکا ہوا ہے، کسی کا دل گھر بار میں اٹکا ہوا ہے۔ کاش کہ کسی کا دل مسجد میں اٹک جاتا، کاش کہ کسی کو مسجد میں آنے سے سکون اور اس کے دلوں کے اندر قرار اور راحت ملتی، کاش کہ کسی کو مسجد میں آنے سے سکون ملتی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل، کل قیامت کے دن جب سورج 1 میل کے دوری پر ہوگا، سب لوگ گرمی کی وجہ سے پریشان حال ہوں گے، گرمی کی وجہ سے پریشان ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن کچھ لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہوگا، صحیح مسلم صحیح بخاری کی الفاظ ہے، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں اس انسان کو جب سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا تو اس کو گرمی نہیں لگے گی۔ آج ہم اور آپ ماشاءاللہ بہت سارے لوگ کاروباری ہیں، کاروبار کرتے ہیں، کارخانوں میں بزی ہیں، نماز کا وقت ہے ہم مسجد میں نہیں آتے ہیں۔ ایسا کاروبار کس کام کا ہے میرے بھائی؟ ایسا کام، ایسا دھندا کس کام کا ہے جو ہمیں اللہ کے گھر سے غافل کر دے؟ یقیناً کاروبار ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو غافل کر دے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے کاروبار میں، اپنے لین دین میں اتنا بزی ہے کہ کھانے کا ہوش نہیں ہے، مگر نماز سے غافل کر دے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے سورہ نور کی آیت نمبر 36، 37 اور 38 کے اندر مسجد کا ذکر کرتے ہوئے بڑی اچھی بات کہی۔ اللہ نے فرمایا، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ مسجد تو اللہ تعالیٰ کا وہ گھر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اونچا کرنے کا حکم دیا ہے، بلند کرنے کا حکم دیا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ بلند کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسجد کی ہائٹ بہت اونچا ہو یا مینار بہت اونچا ہو، یہاں پہ ہائٹ اونچا کرنا مقصد نہیں ہے۔ یہاں پہ مسجد اونچا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسجد تمام غلط اور فضول اور ناجائز کاموں سے بلند ہونی چاہیے، مسجد کی شان پورے سماج سے بالکل الگ ہونی چاہیے، مسجد ایک ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں پہ کوئی ناشائستہ، کوئی نازیبا، کوئی غلط حرکت نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ نے کہا کہ مسجد تو اللہ کا وہ گھر ہے، اذن اللہ ان ترفع، اللہ تعالیٰ نے اس کو اونچا کرنے کا حکم دیا ہے، وَيُذْكَرُ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ مسجد میں اللہ کا نام لیا جائے، مسجد کے اندر صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ کون لوگ؟ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ،
یہاں پہ ایک بڑا عجیب نقطہ بیان کرنے جا رہا ہوں آپ لوگوں کے سامنے۔ اللہ نے کہا کہ مسجد کے اندر صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں ایسے مرد لوگ، رجال عربی میں کہتے ہیں رجال مرد کو۔ اللہ نے کہا کہ حقیقت میں مرد وہ ہے جس کا کاروبار، جس کا لین دین، جس کا تجارت، جس کا سودا، جس کا دنیا کا ٹرانزیکشن اور بزنس ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ حقیقت میں مرد وہ لوگ ہیں جس کی نماز، جس کا کاروبار اس کی نماز سے غافل نہ کر دے، جس کا کروڑ کا کاروبار اور بزنس اس کی نماز سے اس کو روک دے، وہ مرد نہیں ہے۔ اللہ کی نظر میں مرد وہ ہے، انسان وہ ہے، ایمان والا وہ ہے جس کا کاروبار اس کی نماز سے غافل نہ کرے۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، وہ ایسے مرد لوگ ہوتے ہیں، وہ ایسے مرد لوگ ہوتے ہیں جو ان کا کاروبار، ان کا لین دین ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ اور نماز سے غافل نہیں کرتا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ اور نہ ہی زکوٰۃ سے غافل کرتا ہے۔ کیوں؟ اتنا بڑا کاروبار ہے، اتنا بڑا بزنس ہے، اتنا بڑا مکان ہے، پھر بھی وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ کیوں؟ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن نہ دل اپنی جگہ رہے گی، نہ آنکھ اپنی جگہ رہے گی، نہ دل، آنکھیں اور دل الٹ پلٹ دیے جائیں گے۔ وہ قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں، وہ حساب کے دن سے ڈرتے ہیں۔ میرے بھائیو، آج ہمارے دلوں سے آخرت کا خوف نکل چکا ہے، آج ہمارے دلوں سے قیامت کا خوف نکل چکا ہے، آج ہمارے دلوں سے حساب کا خوف نکل چکا ہے۔ اگر آج ہمارے دلوں سے آخرت کا خوف نہ نکلا ہوتا، قیامت کا خوف نہ نکلا ہوتا، حساب کا خوف نہ نکلا ہوتا، تو اللہ کی قسم ہم نماز کے وقت اپنے کاروبار میں مشغول نہ ہوتے، ہم نماز کے وقت چوراہوں پہ بیٹھ کر کے دنیا بھر کی باتیں نہ کرتے، ہم نماز کے وقت چوراہوں پہ بیٹھ کر کے ایک دوسرے کی غیبت نہ کرتے، چغلی نہ کرتے۔ یہاں پہ یہ جتنے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہمارے نوجوان ساتھی ہے، کیا ان کا گھر کہیں اور پر ہے؟ کیا ان کا مقام کسی اور جگہ پہ ہے؟ نہیں میرے پیارے ساتھیوں، جمعے میں آپ دیکھ لیجئے مسجد بھری ہوئی ہے، لیکن جمعہ کے بعد جیسے ہی جمعہ کی نماز ختم ہوئی، بہت سارے بھائی تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو جلدی آنے جو لیٹ آنے کی کوشش کرتے ہیں اور جلدی جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نہ ان کو سنت سے کوئی مطلب ہوتا ہے، نہ ان کو نماز سے کوئی مطلب ہوتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج ہمارے دلوں سے آخرت کا خوف نکل چکا ہے۔ اپنے دلوں کے اندر آخرت کا خوف پیدا کریے میرے بھائی، اور نمازوں کو پڑھیے۔ مسجد کی بڑی اہمیت ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مساجد کی بڑی فضیلت ہے۔ میرے بھائیوں، اگر کوئی انسان اس دنیا کے اندر مسجد کو آباد کرتا ہے، مسجد کی تعمیر کرتا ہے، مسجد میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتا ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اگر اس دنیا کے اندر کوئی مسجد بناتا ہے، صحیح مسلم کے الفاظ ہے، بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ تو کہیں پہ اس الفاظ کے ذریعہ ہے مثلہ، اسی کی طرح، اسی کے جیسے اللہ تعالیٰ کے یہاں جنت میں اللہ تعالیٰ ایک گھر بنائے گا اگر کوئی دنیا کے اندر مسجد بناتا ہے۔ تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ مسجد میں بڑھ چڑھ کر کے تعاون کریں، جہاں پر بھی دنیا کے اندر مسجد بن رہا ہو۔ لیکن اگر آپ کے پاس طاقت نہ ہو، استطاعت نہ ہو، تو کم سے کم آپ جمعہ کے دن آئے۔ مجھے یاد ہے میرے والد محترم جب بھی مسجد جایا کرتے تھے، 5، 10، 15، 20 جتنا بھی ہو وہ مسجد میں جا کر کے ڈبے کے اندر ڈالا کرتے تھے۔ آج دنیا کے اندر لوگ گٹکا، سگریٹ، بیڑی وغیرہ، کھینی وغیرہ کھاتے ہیں۔ آپ یہ سمجھ لیجئے، یہ سوچ لیجئے کہ میں 6 دن کھاؤں گا، پیوں گا، حالانکہ کھانا پینا سب حرام ہے۔ مجھ سے کسی بھائی صاحب نے سوال کیا کہ گٹکا کھانا کہاں حرام ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہر وہ نشاور چیز جس میں تھوڑا ہی کیوں نہ نشہ ہو وہ حرام ہے۔ بہت سارے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ گٹکا میں کہاں سے نشہ ہے؟ جو پہلی بار کھاتا ہو اسے جا کے دیکھیے، بچے کو آپ دے دیجئے، پھر پتا چلے گا کہ اس میں نشہ ہے کہ نہیں ہے۔ تو ہر وہ نشاور چیز جس میں تھوڑا بھی کیوں نہ نشہ ہو وہ حرام ہے۔ آپ 6 دن کھاتے ہیں، کچھ کرتے ہیں،
لیکن اگر آپ ایک دن مسجد کے اندر آئے 50 100 40 10 20 جتنا وہ آپ ڈال کر کے جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہم جو 6 دن گناہ کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا۔ تو مسجد میں انسان کو چاہیے کہ انسان بڑھ چڑھ کے حصہ لے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس مسجد میں ڈال کر کے جائیں، آپ دنیا بھر کے اندر جہاں پر بھی جس مسجد کے اندر نماز پڑھتے ہیں آپ کم سے کم ہفتے میں کچھ تو مسجد کے اندر تعاون کرتے جائیں تاکہ دنیا کے اندر بھی ہم کامیاب ہو سکیں۔ اور آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم مسجد کے اندر ڈال کر کے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری مال میں کمی کر دے گا، نہیں میرے پیارے ساتھیوں، اور اللہ تعالیٰ بڑھا کر کے دے گا۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا دے گا، آپ خیال بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ انسان ہفتے میں ایک دن جس مسجد میں بھی آپ نماز پڑھتے ہیں کچھ مسجد میں ڈال کر کے جائے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں کام آنے والی یہی چیز ہے، نیک اعمال کام آنے والی چیز ہے، اور اگر آپ تھوڑا بھی نیکی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت، راوی حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے بیان کیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کوئی انسان ایک بالشت میری طرف آتا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کی طرف ایک ذرا قریب آتا ہوں، اور اگر انسان میری طرف کوئی ایک ہاتھ قریب آتا ہے تو میں اس کی طرف 2 ہاتھ قریب آتا ہوں، اور اگر انسان میری طرف چل کر کے آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر کے آتا ہوں۔ اگر آپ تھوڑا بھی نیکی کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں میرے بھائیوں اس کا بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا ثواب ہے۔ تو یہ تھی مسجد کے تعلق سے چند باتیں۔ مسجد کی بڑی اہمیت ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں، مساجد کی بڑی اہمیت ہے اللہ تعالیٰ کی نزدیک۔ اس لیے ہم اور آپ جب مسجد میں آئے تو جو بھی باتیں کہی گئی ہے ان سب باتوں پر ہم اور آپ کو چاہیے، سب سے پہلے مجھے، پھر ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ چند باتیں تھیں، آئیے ہم سب مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک اللہ کی عبادت کرنے والا بنا دیں۔ اے اللہ رب العالمین ہم سب کو مساجد کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اے اللہ رب العالمین جو بھی باتیں کہی گئی ہے اللہ سب سے پہلے مجھے پھر ہم اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک ہندوستان کے اندر کیا چل رہا ہے، اے اللہ تو ان ظالموں کو ان کی ظلم تک پہنچا دے۔ اے اللہ رب العالمین مسلمانوں کے اوپر جہاں جہاں بھی ظلم ستم کا پہاڑ توڑا جا رہا ہے، ظلم کیا جا رہا ہے، اے اللہ تو ان ظالموں کو ان کی ظلم تک پہنچا دے۔ اے اللہ رب العالمین ہمارے خلاف جو بھی سازشیں رچی جا رہی ہے اے اللہ تو ان تمام سازشوں کو ناکام کر دے اور انہیں ان کے ظلم تک پہنچا دے۔ اے اللہ رب العالمین ہماری ماں و بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہمیں جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، دین اسلام پہ زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو دین اسلام پہ ہو، توحید پہ ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔